السلام علیکم ناظرین، حقیقی واقعات کے ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا واقعہ فردوس وانگ کا ہے، کیسے انہوں نے بدھ مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو اپنایا۔ آئیے سنتے ہیں ان کی اپنی زبانی۔ کہتے ہیں میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں مذہب زندگی کا حصہ تھا، لیکن اس مذہب کو سمجھنا کبھی ہماری ترجیح نہیں تھی۔ ہم رسمیں جانتے تھے، عبادت گاہ جانتے تھے، دیوتاؤں کے سامنے سر جھکانا جانتے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں۔ بچپن سے میرے والدین کی دیواروں پر مختلف دیوتاؤں کی تصویریں اور مجسمے تھے۔ ہر تہوار پر گھر میں خاص عبادات ہوتی، پھل رکھے جاتے، مٹھائیاں چڑھائی جاتی اور ہمیں سکھایا جاتا کہ یہ احترام ہے، یہی ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہے۔ میں بھی سب کی طرح یہی کرتا تھا، لیکن میرے اندر ایک عادت تھی جو شاید میرے لیے نعمت بھی بنی اور آزمائش بھی۔ میں ہر بات پر سوال کرتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں شاید 10 یا 11 سال کا تھا، میں نے پہلی بار ان مجسموں کو غور سے دیکھا۔ ان کے چہرے انسانوں جیسے تھے، داڑیاں تھی، آنکھیں تھی، لباس تھا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے ایک نام بتایا۔ میں نے پوچھا کیا یہ خدا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا یہ کب خدا بنے؟ والد خاموش ہو گئے۔ میں نے دوبارہ پوچھا کیا یہ ہمیشہ سے خدا تھے یا پہلے انسان تھے؟ کچھ دیر بعد جواب ملا یہ پہلے انسان تھے، بعد میں انہیں خدا کا درجہ دیا گیا۔ یہ جواب میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ میں نے سوچا اگر کوئی انسان تھا پھر بعد میں خدا بن گیا تو اسے خدا کس نے بنایا؟ اگر کسی نے اسے خدا بنایا تو وہ زیادہ طاقتور ہوا یا یہ سوال میرے ذہن میں بیٹھ گیا۔ کچھ دن بعد میں نے ایک بزرگ سے یہی سوال کیا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا زیادہ سوال نہ کیا کرو، ایمان سوالوں سے خراب ہو جاتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا، مگر میرے اندر سوال مرے نہیں، زندہ ہو گئے۔ پھر میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ میرے دادا کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں کئی دن تک مذہبی رسومات چلتی رہی۔ ایک راہب آیا، وہ ایسی زبان میں دعائیں پڑھ رہا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں نے اپنے چچا سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہارے دادا کی روح کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں تاکہ وہ بہتر جگہ پہنچ جائیں۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ کاغذ کی بنی ہوئی چیزیں جلا رہے ہیں، کاغذ کے گھر، کاغذ کی گاڑیاں، کاغذ کے نوٹ۔ میں نے پوچھا یہ کیوں جلا رہے ہیں؟ جواب ملا یہ ان تک پہنچ جائے گا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا اگر وہ اچھی جگہ پہنچ گئے ہیں تو انہیں ان چیزوں کی ضرورت کیوں ہے، اور اگر بری جگہ گئے ہیں تو کیا یہ چیزیں ان کی سزا ختم کر دی گئی؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ اس رات میں سو نہیں سکا۔ میں چھت کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا اگر مرنے کے بعد زندگی ہے تو وہ کیسی ہے؟ اگر حساب ہے تو اس کا معیار کیا ہے؟ اگر خدا ہے تو وہ کون ہے؟ یہ پہلی رات تھی جب میں نے دل سے دعا کی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کس سے دعا کر رہا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، میں بڑا ہوا، مگر میرے سوال بھی بڑے ہوتے گئے۔ میں عبادت گاہ جاتا، بخور جلاتا، رسمیں ادا کرتا، مگر اندر سے خالی محسوس کرتا۔ میں نے مذہبی کتابیں تلاش کی، مگر میرے آس پاس زیادہ تر لوگ انہیں پڑھتے ہی نہیں تھے۔ سب کہتے تھے یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، لیکن میرے دل میں ایک اور سوال تھا اگر بزرگ غلط ہوں تو؟ یہ سوال میں کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے اندر ایک الگ دنیا بنا لی۔ میں اکثر رات کو اکیلا بیٹھ کر سوچتا اگر ایک خدا ہے تو وہ انسان جیسا کیوں ہوگا؟ اگر وہ سب کا خالق ہے تو کیا وہ کسی قوم، زبان یا نسل تک محدود ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن میں خدا کا ایک تصور بننا شروع ہوا۔ میں سوچتا تھا کہ خدا وہ ہونا چاہیے جو پیدا نہ ہوا ہو، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، جو کسی مجسمے میں بند نہ ہو، جو ہر جگہ ہو مگر کسی چیز کی طرح نہ ہو۔ لیکن یہ صرف میرا خیال تھا، میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ پھر ایک دن میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ میرا مسلمان دوست تھا۔ ہم ایک شام بیٹھے تھے۔ میں نے اس سے مذاق میں پوچھا تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا وہ کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ وہ مسکرایا۔ اس نے کہا ہر وہ چیز جو حقیقت ہو ضروری نہیں کہ وہ نظر بھی آئے۔ میں نے فوراً جواب دیا نظر نہ آئے اس پر یقین کیسے کیا جائے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا تم ہوا کو مانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں بالکل۔ اس نے کہا ہوا کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا درخت ہلتے ہیں، پتے حرکت کرتے ہیں، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ ہوا ہے۔ وہ بولا تم نے ہوا نہیں دیکھی، تم نے اس کا اثر دیکھا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس نے پھر کہا اگر ایک مخلوق کا اثر دیکھ کر تم اس کے وجود کو مان لیتے ہو تو پوری کائنات کے اثرات دیکھ کر خالق کے وجود پر غور کیوں نہیں کرتے؟ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میرے پاس جواب نہیں تھا، اور شاید پہلی بار مجھے
مجھے لگا میری سچائی کی تلاش ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اب شروع ہوئی ہے۔ میں نے اپنے مسلمان دوست سے صرف ایک سوال کیا تھا مگر اس کے جواب نے میرے اندر برسوں سے بند ایک دروازہ کھول دیا تھا۔ تم نے ہوا نہیں دیکھی، تم نے اس کا اثر دیکھا ہے۔ یہ جملہ میرے ذہن میں مسلسل گونجتا رہا۔ میں گھر واپس آیا مگر اس رات میں نے نہ ٹی وی دیکھا نہ کسی سے بات کی۔ میں صرف اپنے کمرے میں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ اگر واقعی ہر چیز کو دیکھنا ضروری نہیں تو پھر خدا کے بارے میں میرا معیار ہی شاید غلط تھا۔ میں نے پہلی بار اپنے آپ سے پوچھا، میں خدا کو کس بنیاد پر تلاش کر رہا ہوں؟ کیا میں ایک ایسے خدا کو تلاش کر رہا تھا جو میری آنکھوں کو نظر آئے یا ایک ایسے خدا کو جو عقل اور فطرت دونوں سے سمجھ میں آئے؟ اگلے چند ہفتوں میں میری اور اس دوست کی کئی ملاقاتیں ہوئی۔ میں ہر بار ایک نیا سوال لے کر جاتا۔ میں نے اس سے پوچھا، اگر خدا نظر نہیں آتا تو تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ موجود ہے؟ اس نے کہا، کیونکہ ہر تخلیق اپنے خالق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ میں نے کہا، یہ کیسے؟ اس نے میز پر رکھا ہوا ایک موبائل فون اٹھایا۔ اس نے پوچھا، یہ موبائل خود بخود بن گیا؟ میں نے کہا، نہیں، کسی نے بنایا ہوگا۔ اس نے کہا، کیوں؟ میں نے جواب دیا، کیونکہ اس میں ترتیب ہے، نظام ہے، مقصد ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا، جب ایک چھوٹا سا موبائل بغیر بنانے والے کے نہیں ہو سکتا تو سورج، چاند، ستارے، زمین، انسان، عقل، محبت، زندگی، یہ سب بغیر خالق کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں خاموش ہو گیا۔ یہ دلیل نئی نہیں تھی مگر پہلی بار کسی نے اسے اس انداز میں پیش کیا تھا کہ وہ میرے دل تک پہنچی۔ اس نے مجھے اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں کہا، اس نے صرف اتنا کہا، سچائی سے ڈرو مت، اگر سچ تمہارے خلاف بھی ہو تب بھی اسے قبول کرنے کی ہمت رکھنا۔ یہ جملہ میری زندگی کا اصول بن گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں صرف اپنے آبا و اجداد کی روایت پر نہیں چلوں گا، میں تحقیق کروں گا۔ میں نے مختلف مذاہب کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، بدھ مت، کنفیوشزم، عیسائیت اور اسلام، لیکن میری دلچسپی سب سے زیادہ خدا کے تصور میں تھی۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے مذاہب میں خدا کسی نہ کسی شکل میں مخلوق سے مشابہ ہے، کہیں وہ انسان ہے، کہیں دیوتا ہے، کہیں کئی خداؤں کا نظام ہے، لیکن اسلام میں ایک عجیب بات تھی، خدا ایک ہے، وہ پیدا نہیں ہوا، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ کسی مجسمے میں نہیں، کسی تصویر میں نہیں، کسی قوم تک محدود نہیں، وہ سب کا رب ہے۔ یہ تصور میرے دل کے بہت قریب تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا، میں ابھی بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کیونکہ میرے لیے صرف خدا کا تصور کافی نہیں تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اگر یہ دین سچا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے۔ ایک دن میرے دوست نے مجھے قرآن کا ترجمہ دیا۔ میں نے اس سے کہا، میں عربی نہیں جانتا۔ اس نے کہا، ترجمہ پڑھ لو۔ میں نے گھر آ کر قرآن پاک کھولا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ بھی دوسری مذہبی کتابوں کی طرح مشکل ہوگی، لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے حیرت ہوئی۔ قرآن بار بار انسان کو سوچنے کی دعوت دیتا تھا۔ آسمانوں پر غور کرو، زمین پر غور کرو، اپنی تخلیق پر غور کرو، دن اور رات کے بدلنے پر غور کرو۔ میں نے دل میں کہا، یہ کتاب اندھی تقلید کی دعوت نہیں دے رہی، یہ سوچنے کی دعوت دے رہی ہے۔ پھر ایک آیت نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ زمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کا نظام عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایمان اور عقل ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ساتھی ہو سکتے ہیں۔ اسی دوران میری زندگی باہر سے ویسی ہی تھی مگر اندر سے بدل رہی تھی۔ میں دوستوں کے ساتھ گھومتا، ہنستا، کام کرتا، مگر ہر رات ایک سوال میرے سامنے آ جاتا، اگر میں غلط راستے پر ہوں تو؟ میں نے ایک رات آئینے میں خود کو دیکھا اور پہلی بار اپنے رب سے کہا، اگر آج میری موت ہو جائے تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اس سوال نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے اپنے دوست کو فون کیا۔ میں نے کہا، مجھے اسلام کے بارے میں مزید جاننا ہے۔ اس نے کہا، میں تمہیں مسجد لے چلتا ہوں۔ میں نے فوراً انکار کر دیا۔ میں ڈر رہا تھا، مجھے لگتا تھا کہ مسجد میں سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھیں گے۔ وہ ہنسا اور بولا، اللہ کے گھر میں کوئی اجنبی نہیں ہوتا۔ چند دن بعد میں پہلی بار مسجد گیا۔ میں نے دیکھا کہ مختلف رنگ، زبان، قوم اور ملک کے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ کوئی امیر نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی غریب نظر نہیں آ رہا تھا، سب ایک جیسے تھے۔ میں نے دل میں کہا، یہ منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نماز ختم ہوئی، ایک بزرگ میرے پاس آئے۔ انہوں نے صرف اتنا پوچھا، پہلی بار آئے ہو؟ میں نے کہا، جی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، اللہ تمہیں خیر دے۔ انہوں نے مجھ سے میرا مذہب نہیں پوچھا، انہوں نے مجھ سے بحث نہیں کی، انہوں نے صرف محبت دی۔ اس دن میں مسجد سے باہر نکلا مگر میرا دل وہیں رہ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک ایسے سفر پر نکل چکا ہوں جہاں واپسی شاید ممکن نہیں ہوگی، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اگلا قدم میری پوری زندگی بدل دے گا۔ عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ اس مسجد سے واپس آنے کے بعد میری زندگی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک وہ زندگی تھی
جو لوگ دیکھتے تھے اور ایک وہ جو میرے دل کے اندر چل رہی تھی۔ میں کام پر جاتا، دوستوں سے ملتا، ہنستا، باتیں کرتا، لیکن جب رات ہوتی تو میں خود سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ سے پوچھتا، اگر یہ دین سچا ہے تو میں اس سے قبول کرنے سے کیوں ڈر رہا ہوں؟ جواب ہمیشہ ایک ہی آتا تھا، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ عجیب بات ہے، انسان سچائی سے کم لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میری زندگی بدل جائے گی، میرے دوست بدل جائیں گے، میری عادتیں بدل جائیں گی، میرا خاندان شاید مجھے قبول نہ کرے۔ میں نے کئی راتیں اسی کشمکش میں گزاری۔ پھر ایک دن میں نے اپنے مسلمان دوست سے کہا، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا مجھے فوراً سب کچھ آنا چاہیے؟ اس نے کہا، نہیں، اسلام ایک سفر ہے، ایک دن میں سب کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا، اگر میں غلطیاں کروں تو؟ وہ بولا، اللہ کامل انسان نہیں چاہتا، سچا انسان چاہتا ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید میں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ چند دن بعد میں دوبارہ مسجد گیا۔ اس بار میں صرف دیکھنے نہیں گیا تھا، میں فیصلہ کرنے گیا تھا۔ امام صاحب نے مجھ سے لمبی گفتگو کی۔ انہوں نے مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا تم دل سے یقین رکھتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں؟ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ مجھے اپنا بچپن یاد آیا، دیوتاؤں کے مجسمے، دادا کی وفات، وہ سوال جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، ہوا کی مثال، قرآن کی آیات، مسجد کی صفیں، اور پھر میرے دل نے کہا، ہاں۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں یقین رکھتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا، پھر کلمہ پڑھ لو۔ میں نے ان کے ساتھ الفاظ دہرائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الفاظ ختم ہوئے، میں نے آنکھیں کھولی۔ سب لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے، کچھ لوگ گلے مل رہے تھے، لیکن سچ کہوں تو مجھے کوئی آسمانی روشنی نظر نہیں آئی، مجھے کوئی غیر معمولی آواز سنائی نہیں دی۔ میں صرف اتنا محسوس کر رہا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے، ایک ایسا فیصلہ جس کی قیمت بھی ہوگی اور برکت بھی۔ مسجد سے نکلتے ہوئے میرے دل میں عجیب سکون تھا، لیکن اس سکون کے ساتھ ایک خوف بھی تھا۔ میں گھر والوں کو کیسے بتاؤں؟ یہ سوال سب سے مشکل تھا۔ میں کئی دن تک خاموش رہا۔ آخرکار میں نے اپنی ماں کو فون کیا۔ فون بجا، انہوں نے خاموشی سے کہا، بیٹا کیسے ہو؟ میں نے عام باتیں کی، کلام کی، صحت کی، موسم کی، پھر اچانک خاموش ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، امی مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں بیٹا بولو۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا، امی میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ فون کے دوسری طرف مکمل خاموشی تھی، اتنی لمبی خاموشی کہ مجھے لگا شاید کال کٹ گئی ہو۔ میں نے کہا، امی آپ سن رہی ہیں؟ میں نے کہا، امی آپ سن رہی ہیں؟ کچھ دیر بعد ان کی آواز آئی، بہت آہستہ، تم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے؟ میں نے کہا، جی بہت سوچ سمجھ کر۔ انہوں نے پوچھا، کسی نے مجبور تو نہیں کیا؟ میں نے کہا، نہیں، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ پھر انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جو میں آج تک نہیں بھولا۔ انہوں نے کہا، بیٹا مذہب کھیل نہیں ہوتا، اگر راستہ بدلنا ہے تو پوری ذمہ داری کے ساتھ بدلنا۔ میں رو پڑا کیونکہ مجھے لگا تھا وہ مجھے ڈانٹے گی، مگر انہوں نے صرف سنجیدگی کی نصیحت کی۔ میں نے کہا، امی میں نے سچائی کی تلاش میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، خدا تمہیں اچھا انسان بنائے۔ یہ الفاظ میرے لیے بہت بڑے تھے۔ میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اب اصل امتحان شروع ہوا۔ میرے دوستوں نے کہا، تم بدل گئے ہو۔ میں نے کہا، ہاں شاید بدل گیا ہوں۔ میں نے شراب چھوڑ دی، کلب جانا چھوڑ دیا، جھوٹ بولنے سے بچنے لگا، نماز سیکھنے لگا، قرآن پڑھنے لگا۔ شروع میں مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، وضو بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا تھا، نماز کے الفاظ بھی مشکل لگتے تھے، لیکن ہر دن میں ایک قدم آگے بڑھتا رہا۔ ایک رات میں نے اپنی ماں کے لیے دعا کی۔ میں نے کہا، یا اللہ جس طرح تو نے مجھے ہدایت دی، میری ماں کو بھی سچائی دکھا دے۔ مجھے اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دعا ایک دن ایک ایسے انداز میں قبول ہوگی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور وہ دن میری زندگی کا سب سے جذباتی دن بننے والا تھا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر میرے دل میں ایک خلا باقی تھا۔ وہ خلا میری ماں تھی۔ ہر نماز کے بعد میری دعا ایک ہی ہوتی، یا اللہ میری ماں کو ہدایت دے۔ میں انہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ اسلام کو سمجھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں بحث نہیں کروں گا، اپنے کردار سے دعوت دوں گا۔ پہلے میں جلد غصہ ہو جاتا تھا، اب میں کوشش کرتا تھا کہ صبر کروں۔ پہلے میں اپنی ماں کی بات کاٹ دیتا تھا، اب خاموشی سے سنتا تھا۔ پہلے میں گھر میں کم فون کرتا تھا، اب ہر دوسرے دن فون کرتا تھا۔ ایک دن امی نے خود کہا، تم پہلے جیسے نہیں رہے۔ میں نے پوچھا، اچھا یا برا؟ وہ مسکرائی اور بولی، اچھا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ میں نے اسلام کا نام کم لیا، اسلام کا کردار زیادہ
دکھایا۔ کئی مہینے گزر گئے، ایک دن میں گھر گیا تو دیکھا کہ امی پہلے کی طرح ہر رسم میں حصہ نہیں لے رہی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، امی آج آپ عبادت گاہ نہیں گئی؟ انہوں نے کہا دل نہیں چاہا۔ میں نے زیادہ سوال نہیں کیا، صرف دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ ان سے اسلام کے بارے میں بات کرنا شروع کی۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ غلط ہیں، میں صرف سوال پوچھتا تھا، امی اگر خدا ایک ہو تو، اگر وہ کسی تصویر میں نہ ہو تو، اگر وہ سب کا رب ہو تو؟ وہ خاموشی سے سنتی، کبھی مخالفت نہیں کرتی، کبھی قبول بھی نہیں کرتی۔ یہ خاموشی میرے لیے امید تھی۔ پھر ایک دن میں عمرے سے واپس آیا، میں نے مسجد الحرام کی تصاویر دکھائیں، کعبہ کی نماز کی لوگوں کی۔ وہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا، یہ سب لوگ ایک ہی جگہ جمع کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کیونکہ سب ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، عجیب سکون لگ رہا ہے۔ میں نے اسی لمحے کہا، اگر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بھی مکہ لے جاؤں گا۔ وہ فوراً بولی، میں ضرور جاؤں گی۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ مکہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ میں نے بات بدل دی۔ کچھ مہینوں بعد ایک شام میں نے انہیں فون کیا۔ میں نے کہا، امی میں اس سال دسمبر میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ خوش ہو گئی، بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا، امی اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چل سکتی ہیں۔ انہوں نے فوراً کہا، میں ضرور چلوں گی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں جانتا تھا اب وہ بات کرنی پڑے گی جس سے میں ڈرتا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، امی ایک بات ہے، کیا اگر کوئی مسلمان نہ ہو تو وہ مکہ نہیں جا سکتا؟ فون پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے سوچا شاید میں نے بہت سخت بات کہہ دی۔ کافی دیر بعد انہوں نے صرف ایک لفظ کہا، اچھا۔ اس رات ہم نے زیادہ بات نہیں کی۔ میں نے فون بند کیا اور بہت رویا۔ مجھے لگا شاید میں نے انہیں تکلیف دے دی۔ میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اگر میرے الفاظ سخت تھے تو انہیں معاف فرما، اور اگر ان میں خیر ہے تو ان کے دل میں حق کی محبت ڈال دے۔ چند ہفتے گزر گئے، میں نے دوبارہ اسلام کا ذکر نہیں کیا۔ پھر ایک دن امی نے خود مجھے فون کیا۔ انہوں نے پوچھا، تم روز 5 وقت نماز پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ انہوں نے پوچھا، اتنی پابندی کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کی رضا چاہتا ہوں۔ وہ خاموش رہی۔ پھر انہوں نے پوچھا، تمہیں اسلام میں سب سے زیادہ کیا ملا؟ میں نے کہا مقصد۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا پہلے میں زندہ تھا مگر جانتا نہیں تھا کیوں زندہ ہوں۔ اب مجھے معلوم ہے کہ میں اپنے رب کو پہچاننے اور اس کی بندگی کے لیے زندہ ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور سوال کیا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ انہوں نے پوچھا، اگر میں اسلام کے بارے میں سیکھنا چاہوں تو کہاں سے شروع کروں؟ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا صرف ایک خدا سے شروع کرے۔ میں نے انہیں قرآن کا ترجمہ بھیجا۔ کچھ دن بعد انہوں نے کہا، یہ کتاب عجیب ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا بار بار سوچنے کو کہتی ہے۔ میں مسکرایا۔ میں نے کہا امی یہی تو چیز ہے جس نے مجھے بھی بدلا تھا۔ پھر وہ دن آیا جس نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے دوبارہ انہیں فون کیا۔ میں نے کہا امی عمرے کی تاریخ قریب ہے، کیا آپ میرے ساتھ مکہ جانا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا امی آپ جانتی ہیں کہ مسلمان ہوئے بغیر نہیں جا سکتی؟ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، اگر اسلام سچ ہے تو مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے پوچھا امی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ میں بول نہیں سکا، میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں صرف رو رہا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے تم میں تبدیلی دیکھی، میں نے تمہارے گھر کا سکون دیکھا ہے، میں نے تمہارا صبر دیکھا ہے۔ اگر ایک دین انسان کو ایسا بنا سکتا ہے تو میں اس سے جاننا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا امی کیا آپ پوری سمجھ کے ساتھ یہ فیصلہ کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا میں کسی کے لیے نہیں اللہ کے لیے یہ فیصلہ کر رہی ہوں۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کبھی کسی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ بعض دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں اور بعض دعائیں انسان کے صبر کے ساتھ قبول ہوتی ہیں، اور میری زندگی کی سب سے بڑی دعا قبول ہونے والی تھی۔ جس دن میری ماں نے اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی، میں پوری رات سو نہیں سکا۔ میں بار بار اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ مجھے یاد آیا کہ کتنی راتیں میں نے ان کے لیے دعا میں گزاری تھی، کتنی مرتبہ میں نے سجدے میں کہا تھا یا اللہ میری ماں کو ہدایت دے، اور آج وہ خود کہہ رہی تھی کہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں۔ ہم نے ایک تاریخ طے کی، جمعہ کا دن۔ میں چاہتا تھا کہ یہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہو۔ جب ہم مسجد پہنچے تو میری ماں خاموش تھی۔ میں نے ان سے پوچھا امی آپ گھبرا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا تھوڑا سا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا اگر آپ کے دل میں یقین ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ امام صاحب آئے، انہوں نے بہت نرمی سے بات کی۔ انہوں نے اسلام کے بنیادی عقائد سمجھائے، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، آخرت، اور پھر انہوں نے میری ماں
ماں سے پوچھا کیا آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہی ہیں؟ انہوں نے فوراً کہا جی اپنی مرضی سے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا میں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ الفاظ ختم ہوئے، میں اپنی جگہ کھڑا تھا مگر میرے پاؤں جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہنسوں یا روؤں۔ امام صاحب نے لوگوں سے کہا اب یہ آپ کی مسلمان بہن ہے۔ لوگ مبارکباد دینے لگے۔ میری ماں نے میری طرف دیکھا، میں ان کے گلے لگ گیا اور اس لمحے میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں بچے کی طرح رو رہا تھا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا روتے کیوں ہو؟ میں نے کہا امی آج مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ نے میری سب سے بڑی دعا قبول کر لی۔ کچھ دن بعد ہم عمرے کے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا سفر تھا جس میں ان کا مقصد صرف عبادت تھا۔ طیارے میں وہ بار بار مجھ سے سوال کرتی رہی لبیک کیسے پڑھتے ہیں، احرام کیا ہوتا ہے، طواف کیسے کریں گے؟ میں انہیں سب کچھ سمجھاتا رہا۔ مکہ پہنچنے کے بعد جب ہم مسجد الحرام کی طرف جا رہے تھے میں نے ان سے کہا جب پہلی بار کعبہ دیکھیں تو ضرور دعا کیجیے گا۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتی رہی۔ پھر ہم حرم میں داخل ہوئے۔ لوگوں کا سمندر تھا، ہر طرف لبیک کی صدائیں تھیں۔ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھے، پھر اچانک کعبہ ہماری نظروں کے سامنے تھا۔ میری ماں رک گئی، انہوں نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، وہ صرف کعبہ کو دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر بعد انہوں نے آہستہ سے کہا میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا سکون محسوس نہیں کیا۔ ہم نے طواف شروع کیا۔ مجھے فکر تھی کہ ان کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا۔ میں نے کہا امی اگر تھک جائیں تو آرام کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں چل سکتی ہوں۔ ہم نے 7 چکر مکمل کیے، پھر سعی کی۔ صفا اور مروہ کے درمیان چلتے ہوئے وہ بار بار دعا کرتی رہی۔ میں انہیں دیکھ کر حیران تھا۔ ایک عورت جو چند ہفتے پہلے اسلام سے واقف بھی نہیں تھی آج اللہ کے گھر میں آنسو بہا رہی تھی۔ ایک صبح فجر سے پہلے میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ میری ماں پہلے سے تیار بیٹھی ہیں۔ انہوں نے کہا چلو مسجد چلتے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا امی ابھی کافی وقت ہے۔ وہ بولی میں اللہ کے گھر میں دیر نہیں کرنا چاہتی۔ اس سفر نے انہیں بدل دیا تھا لیکن اس سفر نے مجھے بھی بدل دیا۔ میں نے سمجھا کہ ہدایت انسانوں کی طاقت سے نہیں اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو دعوت دی تھی مگر ان کے دل کو اللہ نے بدلا تھا۔ واپس آ کر انہوں نے اپنی پرانی بہت سی رسمیں چھوڑ دی۔ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگی، نماز سیکھنے لگی اور سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ ہر نماز کے بعد میرے لیے دعا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا امی آپ کو اسلام میں سب سے زیادہ کیا ملا؟ انہوں نے کہا اللہ سے تعلق۔ میں نے کہا پہلے نہیں تھا؟ وہ بولی پہلے میں رسموں میں مصروف تھی، اب میں رب سے بات کرتی ہوں۔ یہ جملہ میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ انسان کی اصل تبدیلی اس وقت ہوتی ہے جب اس کی عبادت رسم سے تعلق میں بدل جائے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی صرف اپنے لیے نہیں گزاروں گا۔ اگر اللہ نے مجھے اندھیروں سے نکالا ہے تو میں دوسروں تک بھی یہ روشنی پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ فیصلہ مجھے ایک نئے سفر پر لے جائے گا، ایک ایسا سفر جہاں مجھے لوگوں کی تنقید بھی ملے گی، محبت بھی، مخالفت بھی اور ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملیں گے جنہوں نے میرے ایمان کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط کر دیا۔ عمرے سے واپس آنے کے بعد میری زندگی پہلے جیسے نہیں رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اسلام قبول کرنا سفر کا اختتام نہیں تھا بلکہ اصل سفر کی ابتدا تھی۔ پہلے میں صرف عبادت کرنا چاہتا تھا، میں سمجھنا چاہتا تھا کہ میں عبادت کیوں کرتا ہوں۔ میں نے قرآن کا ترجمہ باقاعدگی سے پڑھنا شروع کیا، حدیث کی کتابیں خریدیں، اسلامی کلاسوں میں جانا شروع کیا۔ شروع میں مجھے بہت مشکل پیش آئیں، عربی الفاظ سمجھ نہیں آتے تھے، فقہ کے مسائل پیچیدہ لگتے تھے، لیکن ایک چیز نے مجھے کبھی پیچھے نہیں ہٹنے دیا، وہ یہ احساس تھا اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے تو مجھے اس ہدایت کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دن میں ایک اسلامی کورس میں گیا، وہ 4 دن کا پروگرام تھا۔ میں صرف یہ سوچ کر گیا تھا کہ کچھ نئی معلومات مل جائیں گی، لیکن ان 4 دنوں نے میری پوری سوچ بدل دی۔
وہاں پہلی بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ترتیب کے ساتھ سنا۔ میں نے ان کی زندگی کو ایک تاریخ کی کتاب کی طرح نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت کی طرح محسوس کیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک یتیم بچہ کیسے دنیا کا سب سے بڑا معلم بنا۔ میں نے دیکھا کہ مکہ کی سختیاں، طائف کے پتھر، بدر کی آزمائش، احد کا زخم، اور پھر بھی صبر، حکمت اور رحمت۔ میں حیران تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا اگر یہ انسان صرف دنیاوی کامیابی چاہتا تو کب کا ہار مان چکا ہوتا۔ اس کورس کے آخری دن استاد نے ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا اگر رسول اللہ کی زندگی کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ لفظ ہے دعوت۔ یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد میں استاذ کے پاس گیا۔ میں نے کہا میں نو مسلم ہوں، مجھے بہت کم علم ہے، میں دوسروں تک کیا پہنچاؤں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا جو جانتے ہو وہی پہنچاؤ۔ میں نے کہا لیکن مجھے بہت کچھ نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا پھر تمہارے پاس پہچاننے کے لیے سب سے بڑی حقیقت موجود ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے ایک عذر پیش کیا۔ میں نے کہا پیدائشی مسلمان بھی تو دعوت نہیں دیتے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بہت آہستہ سے کہا قیامت کے دن اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ دوسرے لوگوں نے دعوت کیوں نہیں دی، وہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں دعوت نہیں دی۔ یہ جملہ میرے دل پر نقش ہو گیا۔ میں نے اسی دن فیصلہ کیا کہ میں سیکھوں گا اور جو سیکھوں گا وہ آگے پہنچاؤں گا۔ میں نے چھوٹے چھوٹے حلقوں میں بات کرنا شروع کی، پہلے صرف دوستوں سے، پھر مسجد میں، پھر نوجوانوں کے ساتھ، لیکن جلد ہی مجھے ایک حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ دعوت صرف بات کرنے کا نام نہیں، دعوت کردار کا نام ہے۔ ایک دن میرے ایک پرانے دوست نے مجھے کافی شاپ میں بلایا۔ وہ مجھے بہت عرصے بعد ملا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا تم واقعی بدل گئے ہو۔ میں نے کہا ہاں، اللہ نے بدل دیا۔ وہ ہنس کر بولا یہ سب وقتی جوش ہے۔ میں نے کہا شاید، لیکن اگر یہ جوش مجھے جھوٹ، شراب، غصے اور بے مقصد زندگی سے نکال دے تو میں چاہوں گا کہ یہ جوش کبھی ختم نہ ہو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا تم جانتے ہو پہلے تم سے مل کر تھکن ہوتی تھی، اب سکون ملتا ہے۔ اس دن میں نے سمجھا کہ دعوت کا پہلا ذریعہ زبان نہیں، کردار ہے۔ لیکن ہر ملاقات آسان نہیں تھی۔ کچھ لوگ مذاق اڑاتے تھے، کچھ کہتے تھے کہ تم نے اپنی ثقافت چھوڑ دی، کچھ کہتے تھے کہ تم اپنے آبا و اجداد سے بے وفائی کر رہے ہو۔ شروع میں یہ باتیں مجھے تکلیف دیتی تھی۔ میں رات کو رو بھی لیتا، پھر میں سیرت پڑھتا، مجھے یاد آتا کہ رسول اللہ کو جادوگر کہا گیا، شاعر کہا گیا، مجنوں کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، نعوذ باللہ۔ اگر حق کے راستے پر چلنے والوں کو مخالفت نہ ملے تو شاید وہ راستہ ہی حق کا نہ ہو۔ ایک دن ایک نوجوان میرے پاس آیا۔ اس نے کہا میں خدا پر یقین نہیں رکھتا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بیٹھو۔ اس نے کہا آپ مجھے مسلمان بنانے کی کوشش کریں گے؟ میں نے کہا نہیں، میں تمہیں سوچنے کی دعوت دوں گا۔ ہم نے 3 گھنٹے بات کی۔ میں نے اس سے کوئی مذہبی نعرہ نہیں دیا، میں نے صرف سوال پوچھے، زندگی کہاں سے آئی؟ اخلاق کی بنیاد کیا ہے؟ اگر کوئی خدا نہ ہو، اچھائی اور برائی کا معیار کون طے کرے گا؟ گفتگو کے آخر میں اس نے کہا میں آج مسلمان نہیں ہوا، لیکن میں پہلی بار سنجیدگی سے سوچوں گا۔ میں نے دل میں کہا یہی کافی ہے، کیونکہ ہدایت دینا میرا کام نہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، میرا کام صرف دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ ان دنوں میں نے ایک اور چیز سیکھی، بہت سے لوگ دلیل سے کم، محبت سے زیادہ بدلتے ہیں۔ ایک بزرگ غیر مسلم تھے، وہ ہمیشہ مسجد کے باہر بیٹھے رہتے تھے۔ میں ہر روز انہیں سلام کرتا۔ ایک دن انہوں نے پوچھا تم مجھے روز سلام کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا کیونکہ اسلام نے مجھے سکھایا ہے کہ انسان کی عزت کرو۔ انہوں نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں۔ میں نے جواب دیا سلام میری تربیت ہے، آپ کا مذہب نہیں۔ چند ماہ بعد وہ خود مسجد کے اندر آئے۔ انہوں نے کہا میں یہ دین جاننا چاہتا ہوں جس نے تمہیں اتنا نرم بنا دیا۔ اس دن میں نے سمجھا کہ بعض اوقات ایک سلام ایک لیکچر سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ میری زندگی میں مشکلات بھی آئیں، تنقید بھی ہوئی، تنہائی بھی آئی، لیکن ہر مشکل کے بعد ایک نئی امید ملی۔ میں نے محسوس کیا کہ اللہ انسان کو صرف بدلتا نہیں
پھر اس سے دوسروں کی تبدیلی کا ذریعہ بھی بناتا ہے۔ اور شاید میری زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی تھا کہ حق کی دعوت زور سے نہیں، سچائی، صبر اور کردار سے دلوں تک پہنچتی ہے۔ میری زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ اسلام قبول کرنا نہیں تھا، سب سے مشکل مرحلہ اپنے والد سے بات کرنا تھا۔ وہ ایک شریف، محنتی اور اپنے مذہب سے وابستہ انسان تھے۔ انہوں نے کبھی مجھ پر ظلم نہیں کیا، کبھی مجھے گھر سے نہیں نکالا، لیکن وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ میں نے اپنے آبا و اجداد کے مذہب سے ہٹ کر دوسرا راستہ کیوں اختیار کیا۔ کئی مہینوں تک میں نے ان سے اس موضوع پر بات نہیں کی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے جلدی کی تو شاید فاصلے بڑھ جائیں گے۔ صرف ان کے ساتھ وقت گزارتا، ان کی خدمت کرتا، ان کے کام میں ہاتھ بٹاتا۔ ایک دن ہم دونوں چائے پی رہے تھے، انہوں نے اچانک پوچھا، تم واقعی سمجھتے ہو کہ اسلام ہی سچا دین ہے؟ میں نے کہا، ابا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں اسی کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم بھی تو خدا کو مانتے ہیں۔ میں نے احترام سے پوچھا، ابا جان، خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا، ایک دیوتا کا نام لیا۔ میں نے پوچھا، کیا وہ ہمیشہ سے خدا تھا؟ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا، اگر وہ پہلے انسان تھا پھر خدا بنا تو اسے خدا کس نے بنایا؟ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے موضوع بدل دیا، میں بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند ہفتوں بعد میں نے ان سے کہا، ابا جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بدھ مت کے عالم سے ملنا چاہتا ہوں، آپ بھی ساتھ چلیں۔ وہ راضی ہو گئے۔ ہم ایک عالم سے ملے۔ میں نے ان سے ادب کے ساتھ سوال کیا، بدھ مت میں خدا کا تصور کیا ہے؟ انہوں نے کہا، بدھ مت بنیادی طور پر خدا کے تصور پر قائم نہیں۔ میں نے والد کی طرف دیکھا، پھر میں نے پوچھا، کیا بدھ مت میں روح کا تصور ہے؟ انہوں نے کہا، اس بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن کلاسیکی بدھ مت میں مستقل روح کا تصور مرکزی عقیدہ نہیں۔ واپسی پر گاڑی میں خاموشی تھی۔ کافی دیر بعد والد نے کہا، میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ یہ میری جیت نہیں تھی، یہ ایک دروازہ کھلنے کی علامت تھی۔ اس دن میں نے ایک اور سبق سیکھا۔ لوگ اکثر اپنے مذہب کو اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے تحقیق کی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اسی ماحول میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ میں بھی ایسا ہی تھا۔ اگر اللہ مجھے سوال کرنے کی ہمت نہ دیتا تو شاید میں بھی وہی کرتا جو سب کرتے تھے۔ اسی دوران میری دعوت کا اندازہ بھی بدلنے لگا۔ پہلے میں ہر گفتگو میں دلائل دیتا تھا، اب میں زیادہ سنتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہر انسان کا سفر مختلف ہوتا ہے۔ کوئی عقل سے بدلتا ہے، کوئی محبت سے، کوئی مصیبت سے، کوئی کسی ایک آیت سے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے کہا، میں بدھ مت پر عمل کرتا ہوں اور مجھے اس میں سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا، یہ اچھی بات ہے کہ تم سکون چاہتے ہو۔ وہ بولا، پھر اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، اگر ایک دوا کھانے سے تمہیں وقتی سکون مل جائے تو کیا تم یہ جانے بغیر دوا کھاؤ گے کہ وہ بیماری کا علاج بھی کرتی ہے یا نہیں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، سوال صرف سکون کا نہیں، سچائی کا بھی ہے۔ اگر کوئی راستہ اچھا محسوس ہو مگر صحیح نہ ہو تو کیا صرف اچھا محسوس ہونا کافی ہے؟ میں نے مثال دی، فرض کرو ایک شخص دل کے مریض کو بچانے کے لیے اس کا سینہ چاقو سے کھول دے۔ نیت اچھی ہے مگر طریقہ غلط ہے۔ کیا اچھی نیت غلط عمل کو صحیح بنا دے گی؟ اس نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا، اسی طرح عبادت میں بھی نیت کے ساتھ صحیح رہنمائی ضروری ہے۔ اس گفتگو کے بعد میں نے خود بھی بدھ مت کے اخلاقی اصولوں کا مطالعہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سی اخلاقی تعلیمات اچھی ہیں، سچ بولنا، قتل سے بچنا، زنا سے بچنا، نشے سے بچنا، یہ سب اچھی باتیں ہیں، لیکن میرے لیے اصل سوال اخلاق نہیں تھا، اصل سوال خدا تھا۔ انسان کس کی عبادت کرے، کیوں کرے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اسلام نے مجھے صرف اخلاق نہیں دیے، اسلام نے مجھے ایک واضح جواب دیا۔ اللہ ایک ہے، زندگی ایک امتحان ہے، موت کے بعد حساب ہے اور انسان اپنے اعمال کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ وضاحت میرے دل کو مطمئن کرتی تھی۔ ایک رات میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے کہا، تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے بڑی چیز کیا پائی؟ میں نے کہا، خوف اور امید کا توازن۔ انہوں نے پوچھا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، پہلے میں صرف اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا تھا مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ اچھائی کا معیار کیا ہے۔ اب میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی رحمت کا امیدوار بھی ہوں اور اپنے اعمال کا ذمہ دار بھی۔ والد کافی دیر تک خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا، اگر تم نے یہ راستہ چنا ہے تو اس پر ثابت قدم رہنا۔ یہ الفاظ میرے لیے بہت قیمتی تھے۔
وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر انہوں نے میرے اخلاص کو تسلیم کیا تھا۔ اسی رات میں نے سجدے میں ایک دعا کی، یا اللہ مجھے علم دے مگر اس کے ساتھ عاجزی بھی دے، کیونکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ دلیل انسان کو قائل کر سکتی ہے مگر تکبر دعوت کو ختم کر دیتا ہے، اور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی کا اگلا امتحان مجھے یہ سکھانے والا تھا کہ بعض اوقات ایک خاموش آنسو 100 دلائل سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ زندگی انسان کو ہمیشہ وہ سبق نہیں دیتی جو وہ پڑھنا چاہتا ہے، کبھی کبھی وہ سبق دیتی ہے جس کی اس سے ضرورت ہوتی ہے۔ میری زندگی میں بھی ایک ایسا وقت آیا جب میں نے سمجھا کہ ایمان صرف دلائل کا نام نہیں بلکہ صبر، دعا اور اللہ پر بھروسے کا نام ہے۔ میرے والد کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ شروع میں ہم نے اس سے عام بیماری سمجھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی کمزوری بڑھنے لگی۔ میں جب بھی ان سے ملنے جاتا ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا، ہم مذہب پر کم، زندگی پر زیادہ بات چیت کرتے۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، انہوں نے کہا، بیٹا تم پہلے بہت بے چین رہتے تھے، اب تمہارے چہرے پر سکون ہے۔ میں نے کہا، ابا جان یہ سکون میرا نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ وہ کافی دیر تک مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، اگر تم نے اللہ کو پا لیا ہے تو اس نعمت کی قدر کرنا۔ یہ الفاظ میرے لیے بہت گہرے تھے، میں نے کبھی ان پر دباؤ نہیں ڈالا، میں صرف دعا کرتا تھا ہر رات، ہر نماز کے بعد۔ کبھی کبھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر دعا سنتا ہے، قبولیت کا وقت اس کے علم میں ہوتا ہے۔ ایک رات میں ہسپتال کے باہر بیٹھا تھا، آسمان بالکل خاموش تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ اگر میرے والد کے لیے ہدایت لکھی ہے تو انہیں ہدایت دے، اور اگر نہیں تو مجھے صبر دے۔ اس رات مجھے ایک عجیب سکون ملا۔ پہلی بار میں نے اپنی دعا کو اللہ کے فیصلے کے حوالے کر دیا۔ چند دن بعد والد نے مجھ سے کہا، تم قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، جی۔ انہوں نے کہا، مجھے اس میں سے کچھ سناؤ۔ میں نے سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، پھر انہوں نے پوچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ترجمہ سنایا، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر خدا ہے تو شاید ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ جملہ میرے لیے امید کی کرن تھا۔ میں نے کوئی بحث نہیں کی، میں نے صرف ان کا ہاتھ پکڑا۔ اس بیماری نے مجھے ایک اور سبق دیا۔ میں نے دیکھا کہ دنیا کی ہر طاقت محدود ہے، دولت محدود ہے، صحت محدود ہے، جوانی محدود ہے، رشتے محدود ہیں، صرف اللہ غیر محدود ہے۔ ایک دن والد نے مجھ سے کہا، اگر تمہیں اپنی پوری زندگی ایک جملے میں بیان کرنی ہو تو کیا کہو گے؟ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، میں سچائی کی تلاش میں نکلا تھا اور اللہ نے مجھے اپنی طرف بلا لیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ یہ ہماری آخری لمبی گفتگو تھی۔ وقت گزرتا گیا، زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ میں دعوت دیتا رہا، سیکھتا رہا، غلطیاں کرتا رہا اور اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ آج جب میں اپنی زندگی کے سفر کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری ہدایت کسی ایک دلیل کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اللہ نے میرے لیے کئی دروازے کھولے، دادا کی وفات، چین کے سوالات، دیوتاؤں کا تصور، ہوا کی مثال، قرآن کی آیات، مسجد کی صفیں، ماں کی شہادت، کعبہ کا پہلا دیدار۔ ہر واقعہ ایک زنجیر کی کڑی تھا، اگر ان میں سے ایک کڑی بھی نہ ہوتی شاید آج میں یہاں نہ ہوتا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، کیا تمہیں کبھی اپنے پرانے مذہب کی یاد آتی ہے؟ میں کہتا ہوں، مجھے اپنے ماضی سے نفرت نہیں، کیونکہ وہی ماضی مجھے سچائی تک لے آیا۔ اگر میں سوال نہ کرتا تو شاید تلاش نہ کرتا، اگر تلاش نہ کرتا تو شاید قرآن نہ کھولتا، اگر قرآن نہ کھولتا تو شاید اللہ کو نہ پہچانتا، اور اگر اللہ کو نہ پہچانتا شاید زندگی کا مقصد کبھی نہ جان پاتا۔ آج میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ میری بات مان لو، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ سے ایک سوال ضرور پوچھو، میں جو مانتا ہوں کیوں مانتا ہوں؟ اگر جواب دلیل، تحقیق اور سچائی پر ہے تو اللہ تمہیں مزید ہدایت دے، اور اگر جواب صرف روایت ہے تو پھر سچائی کی تلاش سے مت ڈرو، کیونکہ سچائی سوالوں سے نہیں ڈرتی، صرف جھوٹ سوالوں سے ڈرتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، ہدایت ایک منزل نہیں، ایک مسلسل سفر ہے۔ ہر دن انسان کو اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھانا ہوتا ہے، اور شاید میری پوری کہانی کا خلاصہ صرف ایک دعا ہے، اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی دکھائی،
اسی طرح ہر سچے دل کو حق کی پہچان عطا فرما، ہمیں علم دے، اخلاص دے، ثابت قدمی دے اور ہماری آخری سانس ایمان پر نصیب فرما، آمین۔ عزیز دوستو، آج کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل حقیقی واقعات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئے ایمان افروز واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔